الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری محترم دینی ماں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ رحمہ نوالہ نے اس دنیا کا نظام کچھ اس طریقے سے بنایا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آئے گا اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہے. یہ دنیا چل رہی ہے، سوار ہونے والے اس میں سوار ہو رہے ہیں اور اترنے والے اس دنیا کی ریل گاڑی سے اتر رہے ہیں. یہ دنیا جب تک چلتی رہے گی یہی معاملہ اس کے ساتھ رہے گا. اسی لیے اس دنیا میں بڑے بڑے اولیاء کرام اور بڑی بڑی دانشمند اور عقلمند اور بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا کے اندر آئے، سب زمین کے نیچے جا کر سو گئے. یہاں تک کہ نبیوں کے امام تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ بھی پردہ فرما گئے. ابھی آپ اپنی قبر اطہر کے اندر، قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، لیکن میرے دوستوں، بزرگوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. تو یہ بات اٹل ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے اور سچوٹ ہے کہ دنیا ہمیں آنے والا کبھی بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا. ایک نہ ایک دن اس کو دنیا سے جانا ہوگا. اب جانے والا دنیا سے کیا لے کے جاتا ہے وہ بھی ہمیں سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اگر ہم اس بات کو نہیں سوچیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو یہ دنیا کی جو ناپاک محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے گی. اور ایسا نہ ہو کہ ایمان والا اپنی ابدی زندگی سے یعنی آخرت کی زندگی سے غافل ہو کر دنیا کی زندگی کو بنانے میں مشغول ہو جائے. اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک مسافر کسی ریلوے اسٹیشن پر اتر گیا اور وہاں پر کھڑا کھڑا سوچ رہا ہے، یہاں پر میں محل بنا لوں، یہاں پر میں ایک کمرہ بنا لوں، یہاں پر یہ بناؤ وہ بناؤ. حالانکہ آدھے گھنٹے میں، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں اس کی ٹرین آنے والی ہے اور اس کو وہاں سے آگے کا سفر شروع کرنا. دنیا میں محبت کرنے والے اور دنیا کے دلدادوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس زمین پر آنے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد وہ بھی یہ سوچتے ہیں ایسا مکان بناؤ، ایسا کاروبار سجاؤ، یہ کرو وہ کرو. حالانکہ یقینی بات ہے کہ ایک دن یہاں سے چھوڑ کے جانا ہے. اسی لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار اور عقلمند کہا اس شخص کو، اس ایمان والے کو جو اپنے موت کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کی تیاری کرے.
یہ ہوشیار ہے، عقل مند ہے۔ یوں نہیں کہا جو مکانوں پر مکان بناتا چلا جائے، جو اپنے ویاپار کو اور اپنی تجارت کو بڑھاتے چلا جاوے، نہیں، یوں کہا کہ جو آخرت کی زندگی کی تیاری کرے اس دنیا کی زندگی میں رہ کر۔ اسی لیے تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ایک آدمی شادی کی تیاریاں کر رہا اور بازاروں میں پھر رہا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ موت اس کی شادی سے پہلے آنے والی ہے۔ ایک آدمی مکان بنا رہا ہے اور مکان کی تیاری کے لیے خرید و فروخت کاریگروں سے بات چیت کر رہا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں ہے اس مکان کے بننے سے پہلے میں موت کے گڑھے کے اندر اترنے والا۔ اسی لیے تو آقا نے اپنے گھر والوں کو بھی اور صحابہ کو بھی ہمیشہ آخرت کی طرف متوجہ فرمایا، آخرت کی طرف۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر کسی نے میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائی یوں سمجھ لو کہ مجھے تکلیف پہنچائی۔ لیکن وہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا یہ فاطمہ ابا کے پاس غلام آئے ہیں، نوکر آئے ہیں، اگر ایک غلام تو بھی لے کے آ جاوے تو کام کاج کے اندر سہولت ہو جاوے۔ تو اپنے ہاتھوں سے چکی گھماتی ہے تو ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے ہیں، اور تو پانی کے مشقوں کو بھر بھر کر لاتی ہے تو کمر پر اس کے نشان پڑ گئے ہیں، اور تو گھر کی صفائی وغیرہ کرتی ہے تو تیرے کپڑے بھی میلے کچیلے رہتے ہیں، ابا جان سے کہہ دو ایک غلام دے دے تو کام میں سہولت ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ شرمندگی محسوس کی، واپس آ گئی۔ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ عورتیں مردوں کے میلے میں گھس جائیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ وہ زمانہ تھا جس کے اندر دین پر چلنے کا ایک شوق تھا۔ ماں کے گودوں میں پلنے والے بچے ولی بنا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی زندگی میں دین تھا، ماں پورے دین کو سمجھتی تھی اور بچوں کو دودھ کے ساتھ دین بھی پلا دی۔ واپس چلی گئی، لیکن پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اپنی بیٹی پیاری فاطمہ پر پڑ گئی۔ جب سب معاملہ نمٹ گیا تو حضرت فاطمہ کو بلایا یا آپ ان کے گھر گئے اور کہا فاطمہ تو آئی تھی لیکن واپس چلی گئی، کہاں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے شرم آئی، میں واپس چلی گئی۔ شرم و حیا جو ہے وہ عورت کا زیور ہے۔ ایک عورت اگر سونے اور چاندی کے زیور کو نہیں پہن رہی ہے اس کا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا، لیکن ایک عورت شرم اور حیا والی زندگی نہیں گزار رہی ہے اس پر اس کی پکڑ ہوگی، اس پر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو بے شرمی کی وجہ سے جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن آخرت کے اندر جو سزائیں بھگتنی ہے وہ بھی الگ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے آنکھوں سے اندھے تھے، حضرت عائشہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندھے تھے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ہماری ماں ہے، پیارے نبی کی بیوی ہے، پاک دامن ہے، دل بھی پاک دامن ہے، نظریں بھی پاک دامن ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ یہ دیکھنا حرام ہے، گناہ ہے تمہارے لیے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اندھے ہیں، کہاں وہ تم کو دیکھ نہیں رہے ہیں،
لیکن تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. اور آج شادیوں میں دیکھو پتہ نہیں کیا جوش چڑھتا ہے، کیا جنون چڑھتا ہے. ہاں، بیٹوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ عورت بھی سنگار کر کے نکل رہی ہے. پتہ نہیں کتنے غیر مردوں کی نظریں اس پر جا رہی ہیں. اس لیے پیارے نبی نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا، اس کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے فاطمہ تو آئی تھی کام سے، کیا کام تھا؟ کہا کہ ابا جان حضرت علی گھر پر آئے تھے اور کہا کہ ابا جان کے پاس کچھ غلام نوکر آئے ہیں، ایک غلام تو بھی لے لے، کام میں سہولت ہو جائے گی. کہا کہ فاطمہ اس سے بھی زیادہ بہتر ایک عمل بتاؤ. یوں نہیں کہا او فاطمہ تجھے اس وقت کہنا چاہیے، مجھے خبر دینی چاہیے، علی کو بھیجنا چاہیے، میں تیرے لیے بہترین طاقتور غلام اور نوکر بھیج دیتا. کہا کہ نہ. کہا فاطمہ ایک ایسا عمل بتاؤ جس سے تیری آخرت بھی بنے گی اور تیری دنیا کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی. تربیت اس کو کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی جاوے، بچوں کو کس طرح تربیت کی جاوے. آج تو چھوکروں روتے ہیں کہ موبائل نہیں نہ پی دو. موبائل تیری زندگی بنی جیسے کہ بگڑی جیسے. چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی بولتا نہیں ہے لیکن ہاتھوں کی انگلیوں سے موبائل چلاتا ہے، اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں میرا بچہ تو بہت ہوشیار ہے. اس بچے کو ماں باپ جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں. یہ ماں باپ اس بچے کو ابھی وہ سکھا رہے ہیں جو آگے جا کے اس کی زندگی میں وہ عملی طور پر لائے گا، اور یہ ماں باپ کے لیے سکون نہیں بلکہ پریشانی کا سبب بنے گا. کہا کہ فاطمہ رات کو سونے سے پہلے 3 تسبیحات پڑھ لے. سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. اس کو پڑھے گی، جنت کے اندر درخت لگ جائیں گے، درجے بلند ہو جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، اور تیرے پورے دین کی تھکاوٹ جب صبح میں تو اٹھے گی تو دور ہو جائے گی. کتنا بہترین عمل بتایا، کتنا بہترین راستہ بتایا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گیا تھا، بیچتا رہا خریدتا رہا، بیچتا رہا خریدتا رہا، 300 اوقیہ چاندی نفے میں بچ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابی اس سے بھی بڑھ کر کوئی عمل بتاؤ. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ. کہا کہ 2 رکعت نفل ان 300 اوقیہ چاندی سے بڑھ کر ہے. یہ چاندی کے نفع اور نقصان دنیا میں ہے اور 2 رکعت نفل کا نماز کا ثواب آخرت میں. ہمیشہ آپ کی رہبری آخرت کی طرف رہی. اور یاد رکھو میرے دوستو تربیت کا ایک زمانہ ہوتا ہے، تربیت کا ایک زمانہ ہوتا ہے. بڑے ہونے کے بعد بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں کا پیٹ جو ہے وہ اولاد کے بننے کی ابتدائی ہے. ماں امید سے ہے اور غلط چیزوں کو دیکھ رہی ہے، کیا اس کے پیٹ سے کوئی ولی جنم دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. آج ہمارے
नौजवानों की जवानियां कहां लग रही है? आज हमारा मुआशरा कहां जा रहा है? आज हमारे मामलात का क्या निचोड़ है? इसकी वजह यह है कि दीन कामिल हमारे पास नहीं है। जिस दीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया था, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जिस पर मुकम्मल होने की सिग्नेचर स्टैम्प अल्लाह तबारक तआला ने लगाया था। ये दीन मुकम्मल है, इसमें कोई कमी ज्यादती नहीं है। अगर कोई कमी करेगा तो वो भी पकड़ा जाएगा, और अगर कोई ज्यादती करेगा तो उसको भी पकड़ लेंगे हम। अपनी जिंदगी को दीन से संवारें, अच्छे अखलाक से मुसय्यन करें। आज मुसलमानों के अखलाक क्या है? जरूरत होती है तब तक तो तू मेरा है, जब जरूरत पूरी हो जाती है तू पराया है। मां कौन है, बाप कौन है, मां का क्या दर्जा है, बाप का क्या दर्जा है, ये तो शरीयत बताएगी, ये दुनिया का नॉलेज नहीं बताएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं 2 रकात नफल नमाज के लिए नियत बांधो, और नियत बांध भी ली, और पीछे से मेरी मां ने यूं कहा, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी मुझे जरूरत है, मैं नमाज पढ़ के मां के काम को करूंगा। आज उस मां का कितना अदब है दुनिया में, आज उस मां को कितनी ताज़ीम दी जा रही है दुनिया में। जिस मां के पैरों के नीचे प्यारे नबी ने कहा जन्नत है, जन्नत। जिस मां की याद में कई सालों के बाद जब अबवा पहाड़ों के ऊपर से गुजर हुआ और वहां पर मां की कब्र को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अपने सीने मुबारक को मां की कब्र से चिमटाया और धाड़े मारे मार कर रो रहे थे और मां मां पुकार रहे थे। उम्मत को बताया मां तो ये होती है। और याद रखो, मां और बाप की दुआएं इंसान को तरक्की पर ले जाती है। इसीलिए कहा दुनिया में सिर्फ मां और बाप ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं। डॉक्टर कभी भी नहीं चाहता कि मेरे हाथ के नीचे तैयार होने वाला डॉक्टर बने, पढ़ाने वाला कभी ही नहीं चाहता मेरे हाथ के अंदर पढ़ने वाला आलिम बने, ये बने वो बने, लेकिन सिर्फ मां और बाप ये चाहते हैं मेरा बच्चा दुनिया की हर तरक्की को चूम ले। जब मां चली गई तो कबूलियत का दरवाजा बंद हो गया, बाप चला गया, कबूलियत का दरवाजा बंद हो गया। यूं समझो कि तरक्की का दरवाजा बंद हो गया। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी मोहतरम दीनी मां बहनों, आज हम जो जमा हुए हैं एक मरहूम के इशारे सवाब के लिए जमा हुए हैं। और ऐसे वक्त में जमा होने पर हमें हमारी मौत याद आनी चाहिए, हमारी कब्र याद आनी चाहिए, आखिरत की मंजिलें हमारे सामने होनी चाहिए कि भाई मुझे भी दुनिया छोड़ के जाना है, मुझे भी एक दिन कंधों पर उठाया जाएगा, लाखों मन मिट्टी के नीचे दबाया जाएगा, फिर कौन काम में आएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक आदमी के 3 भाई हैं। एक तो वो है कि मौत आई अलग हो गया, दूसरा भाई वो है जो कब्र तक साथ गया अलग हो गया, और तीसरा भाई वो है जो उसको जन्नत में लेके जाएगा। सहाबा से पूछा
اے میرے صحابہ تینوں میں سے کون سا بھائی بہتر ہے؟ کہا کہ وہ جو اس کو جنت میں لے کے جاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا بھائی وہ ہے جس نے موت کے وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ اس کا مال ہے۔ یہاں مرا کہ مال دوسروں کا ہو گیا۔ جس مال کو جمع کرنے کے لیے اس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ گرمی کا موسم دیکھا نہ ٹھنڈی کا موسم دیکھا نہ بارش کا موسم دیکھا، ایک دھون بنا کر کے چلتا رہا جمع کرتا رہا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ہے جو کھایا وہ تمہارا، جو پہنا وہ تمہارا، جو آگے بھیجا آخرت میں وہ تمہارا، جو رہ گیا وہ تمہارا نہیں۔ تم دنیا سے گئے وہ دوسروں کا۔ جب ہمیں 2 روٹی کھانی ہے، 2 جوڑی کپڑے پہننے ہیں، ایک مکان میں رہنا ہے، تو میرے دوست آگے کی فکر ہم کیوں کریں؟ نہ آ تو شکرانہ کو آپشن کرو بھیگو کتو بھیگو کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کی گھر والی حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہ، باپ بادشاہ، 3 بھائی بادشاہ، نانا بادشاہ، دادا بادشاہ۔ اب ہماری عقل تو یوں کہے گی کتنا مال ہوگا۔ ایک دن عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، بیوی یہ تمہارے زیور جو لے کے آئی ہے، میرا دل یہ کہتا ہے اس کو خزانے کے اندر جمع کر دیا جاوے اور غریبوں کی مدد کر دی جاوے۔ بیوی بھی نیک تھی، نیک ماحول سے آئی تھی، بادشاہت کا جنون نہیں چڑھا تھا۔ آج تو تھوڑا چھوڑا مال اللہ اپنی دے تو بدل بھولی جوان، سگا بھائی سگے بھائی کو بھول جاتا ہے، بہن بھائی کو بھول جاتی ہے، لو ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی تمہیں تمہارو کرو بلے نہیں رہو بھاڑ سے مجھ تو جاؤ سے پیچھے رہوا، مال کا نشہ ہے۔ اچھا 3 بر اعظم پر حکومت تھی۔ ایک بر اعظم اس کو کہتے ہیں، ہمارے ہندوستان جیسے 5 ملک جمع کیے جاوے ایک بر اعظم بنتا ہے، اسی طرح 15 ممالک کو جمع کیا جاوے اس کو 3 بر اعظم کہا جاتا ہے۔ وہاں تک حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ عید کا دن آیا ہے، بیوی فاطمہ نے کہا، سنتے ہو بچوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بچے نئے کپڑے کی فرمائش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں۔ کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، بادشاہ وقت ہے اور عورت بھی 5 بادشاہوں کے بیچ میں پلی بڑی ہے، نانا بادشاہ، دادا بادشاہ، 3 بھائی بادشاہ، ابا بادشاہ۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ فاطمہ نے کہا ایک کام کر لو، آئندہ پگار ادھار لے لو، قرض لے لو۔ کہ ٹھیک ہے خزانچی کے پاس جاتا ہوں۔ خزانچی کے پاس گئے، کہا کہ بھائی آئندہ کی پگار دے دینا۔ کہ کیا کام ہے؟ کہا کہ بچوں کے کپڑے سلوا دو۔ کہا کہ کام کرو پرچی پر لکھ دو کہ 1 مہینہ تم زندہ رہو گے، گارنٹی ہے تو قرض لے جاؤ۔ کہا کہ نہ، بادشاہ ہے، خزانچی سے بات کر رہے ہیں۔ خزانچی نے سمجھایا، امیر المومنین کیا گارنٹی ہے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے؟ کہا کہ نہ۔ گھر واپس آئے، کہا کہ بچوں سے کہہ دو پھٹے پرانے کپڑوں میں عید کر دو، میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز گھر میں آئے، بچیاں اپنے کپڑے سے منہ کو چھپا رہی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ بچیوں نے اپنے منہ کو چھپایا ہے۔ کہا کہ گھر میں کھانا نہیں تھا، پیاز اور لہسن کھایا ہے،
ایسا نہ ہو کہ اس کی بدبو آپ تک پہنچ جائے، آپ کو تکلیف ہو۔ بادشاہ ہے بادشاہ، اور میرے دوستوں ایسے نیک بادشاہ بھی گزرے ہیں، ایسی نیک بادشاہت میں زندگی گزارنے والی حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہ بھی گزری ہے، لیکن بادشاہت کا رنگ دلوں پر نہیں چڑھا تھا، مال کا رنگ دلوں پر نہیں چڑھا تھا۔ موت کا وقت آیا، بھائی آئے، بھائی بادشاہ تھے، کہا کہ بہن بہنوئی کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، بدل دینا۔ ٹھیک ہے، چلے گئے، تھوڑے دنوں کے بعد پھر آئے، کہا کہ کپڑے بدلے نہیں، کچھ نہیں بولی۔ تیسری مرتبہ آئے، کہا کہ کپڑے، کہا کیا کہوں تمہاری بہنوئی کے پاس عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ، 3 بر اعظم کے بادشاہ، بیوی نے کہا ایک کپڑا ہے وہ بھی ان کے اوپر ہے، دوسرا کپڑا ان کے پاس نہیں ہے۔ آخرت کا انتظار تھا، کچھ بھی جمع کروں گا، کچھ بھی لوں گا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ دوسرے کے یہاں سودا چل رہا ہے، بیچ میں کھڑا ہو کر سودا مار دیا، حالانکہ اس نے بونس دے دیا ہے، بہانہ دے دیا ہے، پکا ہے یہاں سے سودا خریدنا ہے، اور یہ گیا اور اس کا سودا واپس کروا دیا۔ لو، ایمان والا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غداری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں میرے محترم دوست بزرگوں، یہ ہمارے لیے سیوا نہیں ہے۔ پھر بچے کے ماموں نے کہا، وہ 3 بھائی، او امیر المومنین تم نے تو اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ دیا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ بھی جمع تو نہیں کیا تم نے ان کے لیے؟ کہا کہ بہت سارا جمع کر کے دے دیا ہے۔ کہا کہ دیکھو میں نے ساروں کو دین سکھایا ہے، اور دین کے اندر میرے نبی نے جو فرمایا کہ سورہ واقعہ کو پڑھیں، اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، یہ سورہ واقعہ بھی منہ پر پڑھا دی ہے، سکھا دی ہے۔ اگر یہ دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ان کے انتظامات خدا کرے گا، اور اگر یہ بے دینی کے ساتھ زندگی گزارے میرے جانے کے بعد، تو میں ایسی اولاد کے ہاتھ میں مال کیوں دوں جو دین کے خلاف مال کو استعمال کرے اور پکڑ میری ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، میری محترم دینی ماں بہنیں، دنیا میں آئے ہیں، مکان بھی ضرورت کا، گاڑی بھی ضرورت کی، کپڑے بھی ضرورت کے، ساری چیزیں ضرورت، بلکہ ضرورت سے کم، ضرورت سے بھی کم۔ 3 جوڑوں میں سال گزر رہا ہے، چوتھے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مکان ہے، زندگی گزر رہی ہے، بڑے مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گاڑی ہے، سواری کے لیے کام آ رہی ہے، ہائی فائی گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت سے بھی کم اپنوں کو دنیا میں لگائیں اور زیادہ آخرت میں لگائیں۔ پھر کہا کہ دوسرا بھائی، کہا کہ تمہارے رشتے دار جو قبر کے پاس جا کر مٹی ڈال کر اپنے ہاتھ کو صاف کر کے چلے جائیں گے۔ اور تیسرا بھائی کون؟ کہ وہ عمل جو دنیا میں کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہے، خیرات کیا ہے، یتیموں کو سنبھالا ہے، بیواؤں کا سہارا بنا ہے، کلمے والی زندگی گزاری ہے، سنت والی زندگی گزاری ہے، اللہ کے حکم والی زندگی گزاری ہے۔ کہا کہ سارے اعمال تجھے جنت تک لے جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہمیشہ ہمارے سامنے ہماری قبر رہے، ہماری منزل کون سی ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی بیچ نگر سے گاڑی کو چلاتا ہے، اس کو احمد آباد جانا ہے، بیچ میں رکا ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر ایک ہی پوائنٹ ہے کہ مجھے تو احمد آباد اس جگہ پر جانا ہے۔ وہ کم خرچ لگا کر اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہوا، جب تک وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتا اس کو سکون نہیں ملتا۔ اور ایمان والوں، میرے دوستوں بزرگوں اور میری ماں بہنوں، ہماری منزل جنت ہے۔ جب تک ہم جنت میں نہ جائیں تب تک ہمیں سکون نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری منزل تو وہ ہے، اور دنیا میں ہر ایک انسان اپنی منزل کو طے کرتا ہے۔ ایمان والوں کی منزل اللہ نے جنت بنائی ہے۔
ماں باپ اگر حیات ہے تو صحیح قدردانی کرتے ہوئے، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں روزانہ ان کو کچھ نہ کچھ پڑھ کے دے وے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے وے، سورہ یاسین پڑھ لے وے، سوتے سوتے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے وے، ایک قرآن کا ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا قبرستان کے سارے مردے کھل گئے، سب باہر آئے، سارے کے سارے کچھ چن رہے ہیں، کچھ زمین سے لے رہے ہیں، ایک بوڑھا نیک صالح آرام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ والے اس کے پاس گئے، کہا کہ بھائی یہ سارے تو کچھ لے رہے ہیں اور تم؟ کہا کہ مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے بہترین ورثہ یعنی چھوڑا ہوا مال میت کا کون سا کہلاتا ہے؟ کہا کہ نیک اولاد۔ کہا میاں جی تمہیں ضرورت نہیں ہے لینے کی؟ کہا کہ نہ، کیوں؟ اس لیے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہے، فلانے شہر میں فلانی دکان پر فلانی گلی میں بیٹھتا ہے، پورے دن مٹھائیاں بیچتا ہے، روزانہ ایک قرآن ختم کر کے مجھے دیتا ہے۔ اپنی اولادوں کو نیک اور صالح بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اولادیں نیک اور صالح نہیں ہیں ہمارے فقر کا ذریعہ بن جائے گی، اور اگر یہ اولادیں نیک اور صالح ہیں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بھولے گی، چاہے کتنے ہی سال ہو جاوے۔ غم آیا تو بھی ماں کو یاد کرے گی، خوشی آئی تو بھی ماں باپ کو یاد کرے گی اولاد، کہ ماں تو ماں تھی، باپ تو باپ تھے، انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ لیکن اس ماحول کو پیدا کرنے کے لیے گھروں میں نبیوں کے قصے بیان کیے جاوے، صحابہ کے تذکرے کیے جاوے، تعلیم کے حلقے لگائے جائیں، اور اپنے مرد اللہ کے راستے میں نکل کر اس عمل کو سیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چلایا، اور چلتے چلتے صحابہ نے سیکھا، ایمان کتنا مضبوط بنایا کہ پہاڑوں کی طرح ایمان ہے، کچھ بھی کر لو نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ 2 پیسوں کے لیے ایمان آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ مسلمان نیا سال منا رہا ہے، حرام لکھا ہے، حرام۔ نئے سال منانے کی جگہ پر غم ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں اور بیٹے اپنے گھروں میں برتھ ڈے پارٹی بنا رہی ہے، اور اس کے اندر کتنا خرچ ہو رہا ہے، ماں اور باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے بیٹا یہ اسلام میں نہیں ہے برتھ ڈے پارٹی، تیری جنم تاریخ منانے کا اسلام اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے جو پیسوں کا تو کیک لائے گا، اور جو پیسوں کی تو چاکلیٹ لائے گی، اور جن پیسوں کو تیرے دوستوں کو کھلائے گی یا کھلائے گا اس کو صدقہ کر دے، تاکہ آنے والی زندگی میں مصیبت سے تیری حفاظت ہو جائے۔ ناچ رہی ہے، کود رہی ہے، برتھ ڈے پارٹی کے گیت گائے جا رہے ہیں مسلمان کے گھر میں، اور ماں کے اور باپ کے چہرے کوئی بل نہیں ہے۔ میں تو میری اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھنے والے طلباء کو اور طالبات کو کہتا ہوں، تمہارے ٹیچر اور تمہاری پڑھانے والی ٹیچر اگر یوں کہے کہ تمہارا برتھ ڈے ہے اس کو تقسیم کرو، کہا کہ ہمارے اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے، نہ کہہ دو۔ لیکن صرف مولوی صاحب کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ آج تو باپ چاکلیٹیں دے رہا ہے، جا بیٹا اسکول میں بھیج دینا، تیرا برتھ ڈے ہے۔ ہمارے نبی نے برتھ ڈے منایا تھا اپنی ماں باپ کا؟ کسی ولی کا برتھ ڈے منایا گیا؟ تاریخ کو کھول کے تو دیکھو میرے دوست۔ ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے، ہماری جانیں کہاں لگ رہی ہے، وقت برباد ہو رہا ہے، فضول خرچہ ہو رہی ہے۔ اس سے بہتر تو کسی یتیم کی مدد کر دیتا، کسی بیوہ کو سہارا دے دیتا، مسجدوں میں دے دیتا، مدرسے میں دے دیتا، آخرت کا ذخیرہ بن جاتا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی اولاد پر کڑی نظر، اولاد کتنی بھی بڑی ہو جائے، چاہے اس کی شادیاں ہو جائے، لیکن وہ ہماری اولاد ہے، ہماری نظروں میں ہونی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز ہے کہ نہیں ہے،
سنت والا لباس ہے کہ نہیں ہے؟ سنت والا چہرہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیارے نبی کی سنتوں پر عمل ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے کہ نہیں ہے؟ تقریباً ہماری سماج میں شاید اب تک کوئی ایسا نہیں ہوگا، کچھ بوڑھوں کے علاوہ یا بوڑھیوں کے علاوہ، جو نہ پڑھ چکا ہو، جنہوں نے قرآن نہ پڑھا ہو، حدیثیں نہ پڑھی ہو، کتابیں نہ پڑھی ہو۔ ایک دینی ماحول بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دین ہمیں سکھائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان کو مضبوط بناؤ، یقین کو مضبوط بناؤ۔ آج مسلمانوں کا یقین کیا ہے؟ میرا اور آپ کا دکان سے ہو رہا ہے، کہتا بھی ہے مال وغیرہ بدو ضرور سے، اللہ مال کا محتاج ہے تجھے پالنے میں، تجھے کھلانے میں۔ اچھے اچھے لوگ کہتے ہیں پہلے کما لو پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا کرنا ہے تجھے؟ جتنا جمع کرے گا اتنا حساب اور کتاب زیادہ ہوگا۔ اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے اس حالت میں خوش ہے، اور اللہ جس وقت میں جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ میری من چاہت کے مطابق کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر میں نے اللہ کو پہچان لیا۔ میں چاہتا کچھ اور ہوں، میرا رب کچھ اور کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس اللہ کو پہچاننا اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر زندگی گزارنا۔ سیرت بھی اپنی ایسی ہو اور صورت بھی ہمارے نبی جیسی ہو، چہرے پر داڑیاں ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، قرآن نے کہا ہے ہم نے مردوں کو داڑیوں کے ذریعے زینت بخشی ہے اور عورتوں کو سر کے بالوں کے ذریعے زینت بخشی ہے۔ یہ داڑھی جو ہے وہ مردوں کی زینت ہے۔ اسکول کے لیے ہمارے بچے اگر پینٹ شرٹ پہن کے جا رہے تو ان کو سمجھایا جائے بیٹا مجبوری ہے پہن لو، لیکن آنے کے بعد ہمارا تو سلوار اور جبہ ہوگا، ہمارے یہ کپڑے نہیں ہیں۔ لیکن باپ پہنتا ہو تو اور تو عورتیں بھی پٹلون پہنتی ہے، دیکھا آپ نے؟ پٹلون جیسا سلا کی ہے، پٹلون جیسے جیب رکھتی ہے۔ مسلمان بچوں کی بات کرتا ہوں، غیروں کی نہیں۔ کہاں گئی ماں اور باپ کی غیرت جو ان کو یہ نہیں کہہ سکتی بیٹا تمہیں جنہیں گھر میں جنم اس لیے لیا تھا تو یہودی اور عیسائی بن کر گھومے، تو نے اس لیے جنم لیا تھا کہ تیرے سامنے غیر مردوں کی نظریں اٹھے، تو نے اس لیے جنم لیا تھا تو دنیا میں بھی ہمیں ذلیل رسوا کرے اور آخرت کے اندر ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جاوے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ابھی بھی سنبھلنے کا وقت ہمارے پاس ہے۔ جب بازی ہاتھ سے چلی جاتی ہے رونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وبائیاں، عذابات، بیماریاں اللہ کی پکڑ کی شکل میں آتی ہے امت پر۔ اسی لیے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا نام اگلے ویڈیو میں نہیں سنا ہوگا۔ اسوائن فلو، کورونا، کیا ہے؟ یہ بیماریاں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ مسلمان اگر اپنی زندگی کو صحیح کر دے ہوئے، اللہ چاہتا ہے کہ میں حالات کو صحیح کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج کی مجلس میں ہم طے کر کے اٹھے، ماں بہنوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں اور بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے گھر کا ماحول ہم سنبھال لیں۔ شروع ہمارے گھر کے ماحول سے ہوگا۔ کبھی تو تنہائی میں مرد اور عورت دونوں بیٹھے اور یوں سے کہیں ٹھیک ہے مقدر میں شادی کی ہو گئی، بچے بھی جوان ہو گئے، لیکن ہمارا آخرت میں کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی تو کما کر کے سود کا غلط کمائیاں تو بچوں کو نہیں کھلائی۔ آج تو بحرانہ مال جو ہے ایک آدمی نے 6 کروڑ کر جے ہڑا مڑا کروائے کر بھائی تارے
مارے آلو گرج میں مارے مالجو میں بس. کبھی عورت یہ نہیں پوچھتی میاں کیسے کما کے آیا ہو. ایک زمانہ تھا ماں باپ اولاد کو پوچھتی تھی بیٹا نماز پڑھ کے کمایا ہے کہ بغیر نماز کے, بیٹا حلال کمایا ہے کہ حرام کا. آج تک مرد نے خبر نہیں عورت نے لون لے لی سے لو અને પર આવાજ ઉડો આવે તો ખબર પડે એટલે આ મને ખબર જ નથી આ શું થયું છે. તો તું ઘર કા ધણી था, घर का रखवाला तुझे बताया था, तो हाकिम था घर का, तूने अपनी औरत को नहीं संभाला और अपनी औरत के हाथ में खर्चे नहीं दिए तो उसने लोन उठाई, अब तुझे कर्ज में डुबाया, अब भर. और आज तक जो खाया वो हराम का खाया. एक सूद का लुकमा पेट में गया, 40 दिन की इबादत गई. लड़के कहां जा रहे हैं, लड़कियां कहां जा रही है. ચોકડી પર બેહવા જોઈ છે, પણ ચોકડી પર બેસી શું કરી જોઈ કોઈ દિવસ ઓટો ઓટે છોકરોના પાછળ તો જો કે ચોકડી પર बैठा बैठा શું કરી છે. कभी उनके मोबाइल में तो देखो क्या होता है, क्या देखते हैं. बाप अपनी धुन में है, माँ अपनी धुन में है, बच्चे अपने धुन में है. तुम्हारे जे करो आपने तो आजाद सो. मेरे दोस्तों आजाद नहीं है मुसलमान. जिस तरह एक तेजी कैद खाने में जाने के बाद अपनी मर्जी का खा नहीं सकता, अपनी मर्जी का पहन नहीं सकता, अपनी मर्जी की कोई बात किसी से कर नहीं सकता, चौकी लगी हुई है, खाना भी हमारा, लिबास भी हमारा. તમે સાહેબ હતા તમારા ઘરના પણ તો ખાકી કપડા પહેરવો પડશે, લોબી ટોપી પહેરવી પડશે, કોઈ દિવસ પાવડો હાથમાં નહીં લો, અહીંયા કામ કરવું પડશે. कैदखानाમાં आया जो बावाना घर को नहीं आया. ओ मुसलमानों, हम हमारी जात को कहे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और अल्लाह के अहकाम की कैद में हैं. हर चीज हम नहीं देख सकते, हर चीज हम बोल नहीं सकते, हर चीज हम सुन नहीं सकते, हर रास्ते पर हम चल नहीं सकते और हर चीज हम पकड़ नहीं सकते. कैद है. अगर इस कैद को तोड़ा है तो मरने के बाद अजाब है. अब क्या करना पड़ेगा कि फिक्र लेनी पड़ेगी. पिछली गुजर गई, तौबा कर लो, अल्लाह माफ करने वाला है. आगे जो बाकी है उसको अल्लाह को मनवा लो कि अल्लाह आगे जो बाकी है वो सुन्नत वाली, शरीयत वाली गुजरे और अभी से अपने औलाद की तरबियत शुरू करो. माहौल बनाने से बनता है, माहौल बोलने से नहीं बनता. आ छोकरा के रस्ता गाड़ो बोली सी मोलछाप શું કરી છે, અલા મોલછાપ તો મદરસામાં અપાડી છે, કે તો તમારે અપાડવાનું છે. છોકરો તમારો સામે ગાડી બોલે છે ને અને બાપ કોઈ કહેવા તૈયાર નથી, માં કોઈ કહેવા તૈયાર નથી, એનો મતલબ કે માં અને બાપનો સહારો છે. બેટા બોલ. ઘરમાં માં બાપના ગાડી બોલતો હોય અને માં બાપને બોલતી હોય પછી એ છોકરો માં બાપના સામે નહીં જાય તો કોને થાય. माँ और बाप की जिंदगी का दिन और रात का असर औलाद पर पड़ता है. हाँ, जेवो वावितर एवो खेती सचोट वास से. इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों बहुत हालात है. दीन एक किला है. जिस तरह बड़े बड़े बादशाह दूसरे बादशाहों के हमले से किला बना देते, बड़ी लंबी चौड़ी मजबूत दीवारें बना देते अपनी हिफाजत के लिए. ये दीन जो है वो किला है. ये मदरसे जो है मकतब वो भी किला है. ये मसाजिद के अमाल जो है वो भी किला है. दीन का हर अमल हमारी हिफाजत के लिए. अभी माशाल्लाह हमारे मदरसे, हमारे हॉल के अंदर मदरसा चालू किया. 10 औरतें आ रही है सीखने के लिए. हमारे मौलवी साहब के घर से सब सिखाने के लिए जाते हैं. अब इसको बढ़ाना है. नमाजें सही हो रही हो, कलमा सही हो रहे हो, और प्रैक्टिकल अमल बताया जाएगा. नमाज किस तरह औरतों को पढ़नी है, पाकी और नापाकी के मसाइल भी सिखाए जाएंगे. लेकिन अगर कोई माँ बहन तलब के साथ जावे तब ना.
3 سے 4 بجے کا وقت ہم نے طے کیا ہے، مدرس مدرسے میں ہوں گے اور ان کی گھر والی عورتیں وہاں پر پہنچے گی، اور ماشاءاللہ جوان عورتوں کے مقابلے میں بوڑھی عورتوں میں زیادہ شوق ہے اپنی زندگی صحیح کرنے کا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اپنے گھر میں اگر پڑھی لکھی ہوئی بچی ہے تو اس کو اس کی ماں کے ساتھ بھیجو اور کہو بیٹا اگر تو اپنی ماں کو نہیں سکھا سکتی، شرم آتی ہے، تیری ماں کسی اور سے سیکھ لے گی، لیکن تو کسی کو سکھا لے۔ کسی کا کلمہ صحیح ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا، نماز صحیح ہو گئی بیڑا پار ہو گیا۔ پاکی اور ناپاکی کیا چیز ہے؟ عورتوں کے آنے والے مسائل بہت ساری عورتیں اسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جب یہ ہلکے سکھانے کے لگیں گے، کلمے سے شروع ہوگا۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے تختی سے قرآن شروع کیا تھا، وہ قرآن پڑھ بھی لیا، لیکن طلب اور تڑپ کی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ دعا بھی کرنی اس کے لیے، ہم تو کرتے ہیں کہ اس کو اللہ اور ترقی دے لے، ایک ماحول بن جاوے سیکھنے سکھانے کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی اولاد کی تربیت کی، کچھ باتیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی، کہ عورت پر شوہر کا کیا حقوق ہے اور شوہر کے اوپر عورت کی کیا حقوق ہے، یہ سب آئے گا، لیکن ابھی تو شروعات ہے، اس کے لیے اس کی بھی فکر کرنی ہے، اس کی ترکیب دے ہمارے گھروں میں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما دے۔ بڑی غفلتوں کے اندر زندگی گزر گئی، نہ اولاد کی تربیت ہوئی، نہ ہمارا معاشرہ بنا، نہ ہمارے معاملات کی صفائی کا خیال رکھا۔ یا اللہ اب دین کی باتوں کو سنتے ہیں تو احساس ہوتا ہے، یا اللہ پھر سے ہماری زندگی کو جگا دے اور ہمارے معاملات کو صحیح کرنے کی اور گھر کے معاشرہ اور گھر کی زندگی کو صحیح کرنے کی فکر ہمیں نصیب فرما لے۔ یا اللہ موت کے آنے سے پہلے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرما لے، اچانک کی موتوں سے حفاظت فرما لے۔ جب بھی ہماری موت کا وقت آئے کلمے والی موت ہمیں نصیب فرما لے، کلمے والی موت ہمیں نصیب فرما لے، حق حلال کی روزی ہمیں نصیب فرما لے۔ یا اللہ سود خوری سے، حرام کے لقمے سے، یا اللہ دھوکے والی روزی سے، جھوٹ والی روزی سے، شبہ والی روزی سے ہمارے اور پوری امت کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ یہ ہمارے جو بڑے بوڑھے آئے ہیں اور ہماری ماں بہنیں جو اب جمع ہوئی ہے، ایک مرحوم کے اوپر جمع ہوئی ہے، اس کی ایثار ثواب کے لیے جمع ہوئی ہے، اور جو کھانا بھی پکایا گیا ہے مرحوم کی ایثار ثواب کی نیت سے پکایا گیا ہے۔ یا اللہ ان سارے ثواب کو اپنی بارگاہ سے مقبول بنا کر کے مرحوم کے درجات کو بلند ہونے کا ذریعہ بنا دے، کروٹ کروٹ چین نصیب فرما لے۔ یا اللہ جنت کے دروازے کھول دے، جہنم کی کھڑکیوں کو بند کر دے، عذاب قبر سے اور تیری پکڑ سے پوری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے محلے کا ماحول بن جاوے، ہماری مسجد کے اطراف کے ہر مکان میں دین صحیح طور پر آ جاوے اور ہر مسلمان سچا پکا نمازی بن جاوے، ایسی غیب شکل اور صورت پیدا فرما لے۔ یا اللہ محنتیں ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہے، اپنی بس کا ہم کر رہے ہیں، یا اللہ تو بھی رحمت کر دے، تو بھی کرم فرما دے، یا اللہ تو بھی ہمیں سہارا دے دے تاکہ محنت موت تک چلتی چلی جائے۔ یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے، مسلمانوں پر جو حالات اس کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے اور مسلمانوں کی بیماریوں کو عافیت کے ساتھ ختم فرما کر شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ رسم و رواجات کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے اور ختم کرنے کی یا اللہ عزائم کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ یا اللہ دین کیا ہے اس پر چلنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، پتھر کھائے ہیں، گریبان پھاڑا گیا ہے، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اجری رکھی گئی ہے،
آپ کے گھر میں فاقے آئے ہیں، چولہے نہیں جلے ہیں، بڑی بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ نمازیں ہم تک پہنچی ہیں، پیارے نبی کی پیاری سنتیں ہم تک پہنچی ہیں، اللہ کے احکامات ہمیں دیے ہیں۔ یا اللہ اس کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرما لے، اس پر چلنے کی ہمت اور طاقت نصیب فرما لے۔ یا اللہ، یا اللہ ہماری ماں بہنوں کے اندر شرم و حیا زندہ ہو جاوے، ایسی غیر شکل اور صورتیں پیدا فرما لے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ ایسے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر مانگی ہے وہ خیر ہمیں نصیب فرما لے، اور جن شرور سے حفاظت چاہیے ہے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما لے، ہمارے کہنے کو سننے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اگر کہنے میں کوئی لفظ اور خطا ہو گئی ہے تو معاف فرما لے۔ اے کریموں کی کریم، اے رحیموں کے رحیم، بات کرنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، عمل تو چاہیے۔ یا اللہ ان باتوں کو عملی طور پر زندگی میں لانے کی بھی توفیق نصیب فرما لے۔ ہماری دعاؤں کو آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ ہمارے عمل پوری امت کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں سلاموں کا درود کا نذرانہ پوری امت کی طرف سے پیش فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک